نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ایک اہم مسئلے کی وضاحت، جو کہ آپ نے ٹائٹل سے معلوم کر لیا ہوگا۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کی معلومات کے لیے محلے کے مسجد کے امام صاحب، مفتی صاحب کے پاس جانے سے عموماً آر محسوس کی جاتی ہے، لیکن وسوسہ دل میں موجود ہوتا ہے اور تمام شادی شدہ افراد اس مسئلے کو دل میں لیے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کیا معلوم اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے۔ ضرورت محسوس کی گئی اس مسئلے کی وضاحت کرنے کی۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے کسی بھی جان سے اس کے جزو، جو کہ اس کا جان کی سلامتی کا حصہ ہے، یا اس کی جان اس کی صحت کا حصہ ہے، اس سے منفعت اور نفع حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا ممنوع قرار دیا ہے۔ ایک خاتون نکاح سے قبل پیدائش، بچے کی پیدائش سے قبل اس کے جسم میں دودھ موجود نہیں ہوتا، لیکن جو ہی اسے بچے کی امید ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کسی جان کو اس سے پیدا فرمانے کا حکم صادر فرما دیتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے اس نوجوان لڑکی کی چھاتیاں بھر جاتی ہیں اور وہ آنے والے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شادی شدہ جوڑے اپنی میاں بیوی جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہوئے ان سے قربت کے اندر، اگر عورت کا دودھ مرد کے منہ میں چلا گیا تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ دودھ تو بچے کا حق ہوتا ہے، اور جب بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، لہٰذا اس کی وضاحت کیا ہے؟ یاد رکھیں، رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کا دودھ پینا، اور اس عورت کا دودھ پی لینے سے وہ عورت اس دودھ پینے والے بچے کی ماں بن جاتی ہے، لیکن اس کی جو مدت ہے وہ ابتدائی 2 سے 2.5 سال ہے۔ جب بچے کی عمر کم ہو، اس عمر کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس عورت کا دودھ پی لینے کی وجہ سے وہ عورت اس بچے کی ماں بن جاتی ہے، لیکن یہ حد 2 سے 2.5 سال کی عمر کے اندر ہے۔ اس کے بعد بڑے ہو جانے کے بعد، یا میاں بیوی کے آپس میں اختلاط کے دوران، آپس میں قربت کے دوران، اگر شوہر بیوی کے قریب جاتا ہے اور اس سے استمتاع کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو ایسے میں اگر غلطی سے دودھ اندر چلا جائے تو شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش ہے اور اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اس طرح کے عمل کر لینے سے، چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو وہ ماں بن جاتی ہے
تو اس کی وجہ وہ عمر ہے کہ جس عمر میں وہ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ بڑوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور وہ ماں بنتی نہیں، جب ماں بنتی نہیں تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس سے قبل ہم نے گزارشات کی کہ کسی بھی شخص کے جسم سے، جان سے فائدہ اٹھانا اور اس عضو سے فائدہ اٹھانا کہ جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دودھ اللہ رب العزت کی جانب سے اسے حکم ہوتا ہے اور دودھ بنتا ہے، لیکن عموماً دودھ کا ذریعہ وہ گوشت بنتا ہے، اور گوشت کسی بھی انسانی جسم کے گوشت سے فائدہ اٹھانا، اسے کاٹنا یا اسے اس جسم سے جدا کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ جسم کمزور پڑ جائے، یہ جائز نہیں ہے، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو۔ بے جان، جاندار جو حلال جانور ہیں، ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بکرے کو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، اسے ذبح کرنے سے پہلے ہم چلتے ہوئے بکرے کی ٹانگ کاٹ کے اس کو استعمال کر لیں اور اس کا گوشت کھا لیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مکمل طور پر ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد جانور حلال ہے۔ اسی طریقے سے انسانی جسم میں دودھ یہ عورت کے جسم کا حصہ ہے۔ اس دودھ سے فائدہ اٹھانے کی صورت میں عورت کی کمزوری کا شائبہ ہے، چنانچہ شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا، اسے اپنے اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن حتمی اور واضح بات یہی ہے کہ نکاح ایسا کرنے سے نہیں ٹوٹتا، البتہ گناہ ملتا ہے، اور مومن کامل جو ہے وہ ہمیشہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا، کہیں اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میں اپنے اللہ کو ناراض کروں، لیکن یہ عمل مستقل کرنا یا ایک دفعہ دو دفعہ کرنا، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، گناہ ہوتا ہے، گناہ کی صورت میں توبہ اس کا ازالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔